السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر بدعات کا دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے، بلکہ میں یہ بھی کہتا چلوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا، ہر سال بدعات کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہ ناظرین آج ہم اسی حوالہ سے بات کریں گے کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول آتی ہے اور 12 ربیع الاول والے دن کیا کچھ کیا جاتا ہے، جلوس، حتیٰ کہ کن کن چیزوں کے اوپر جلوس نہیں نکالا جاتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہیں گھوڑے، کہیں ٹریکٹر، کوئی ٹرالیاں، کوئی گدھے، استغفر اللہ، یہ سجائے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس دن 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کیفیت کیا تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کیا تھی، اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو ایک عالم سنائیں گے۔ تو ناظرین یقین مانیے ہر بات دلیل سے، یعنی ہر بات حدیث سے وہ سمجھا رہے ہیں۔ تو ناظرین میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں تاکہ ہم یہ بدعات جیسی لعنت سے اللہ پاک ہمیں بچا لے۔ تو آئیے ناظرین، تاکہ ہمیں ہر چیز کا علم ہو کہ ہم 12 ربیع الاول کے دن کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں، انہی بدعات کی وجہ سے ہم کہیں آخرت والے دن اللہ کے ہاں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آئیے ناظرین پہلے تو وہ عالم ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی واللہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں، اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی، آئیے حدیث پڑھ دیں۔ دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو اور دل تھامو۔ اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت او سکرات الموت۔ رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے، وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، وعنده قدح فيه ماء، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت۔ اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرمائے۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے، یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی, آپ کو موت آئی, بہت تاری ہوئی, اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے. میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی, اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن. فلا اکرہ شدت الموت ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا لگتا ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے, اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں, جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے. یہ تو نبی کی حالت ہے. اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے. اس بیٹی کا کیا حال ہے, فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے. حدیث اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل لنا. فلما توفينا قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے. حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جعل یتغشا, بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے, اس پریشانی کو دیکھ کر کے, موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی, اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کا دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے, وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے. اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف, ہائے میرے باپ کی تکلیف, واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا, کہا کہ میری بچی مت رو, لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب, کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں. بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر. میری بچی, میری جگر گوشہ, لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلما مات, تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا, آئے میرے ابا, اجاب رب بنتا, اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. اجاب رب بنتا, رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اور یا بتا, اے میرے ابا, من جنت الفردوس ماوا, جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا یا بتا الی جبریل لنا, ہم جبریل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے, تمام لوگ دفن کر کے آ گئے, تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا, کہا کہ انس ایک بات کہوں. روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا دل کیسے گواہ کیا ہوگا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے. آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو, اور آج فاطمہ یتیم ہوئی, اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے, ان کو کوئی. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین, 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت کیا تھی, وہ بھی آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا. تو ناظرین,
میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا. جو بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ناظرین کہ اگر میں دیکھتا ہوں کمنٹس کے اندر بڑے لوگ یہ چیز کا اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ میں سب کچھ صاف ظاہر کر کے لکھ دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر بدعات کا اضافہ ہوا ہے. تو میں صاف لکھ دیتا ہوں ان کی وجہ سے. باقی اللہ پاک نے سمجھ دی ہے تو بندہ یہ سوچے کہ آخر اشارہ کدھر کیا جا رہا ہے. دیکھیے ہر انسان کو آج اس بات کا علم ہے، ہر بندے کو، کیونکہ تحقیقی دور ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا بندہ کیا کر رہا ہے. تو ناظرین میری یہ دعا ہے اللہ پاک جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی میرے دوست حضرات ہیں، میری تو ان کی کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے. اور میری یہ بھی دعا ہے اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو بدعات جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے. اور یہ بھی میں دعا کروں گا جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد آپ فرما دے. اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے. یقین مانیے یہی ہماری کمزوری ہے. تو ناظرین باقی یہ بھی دعا کریں اللہ کل قیامت دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.